نظامی بھائی، ہمارے ایک بہت بڑے دشمن صاحب ہیں جو ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں انسانوں کو، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو عقیدے کا مضبوط ہو جاتا ہے، جو اپنے اعمال میں بہتری لے آتا ہے، جو گناہوں سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جنگ بہت تیز ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ اب جب اس کا زور نہیں نہ چل رہا ہوتا کہ اس سے گناہ کرا لے، برائیاں کرا لے، تو پھر وہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے اس کو ٹینشن دینے کا، اس کو پریشان کرنے کا، وسوسے ڈالنے کا۔ کیا کہتا ہے آگے کہ تو نے وہ فلاں ٹائم پر یہ جو غلطی کی تھی، پتہ نہیں تجھے ابھی تک معافی ملی ہوگی کہ نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ اچھا خاصا نمازی آدمی، ہماری نمازی بہنیں وہ فون کرتی ہیں کہ جی وہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن اسی میں نے توبہ بھی کی، بار بار بھی کی، میں نے صدقہ بھی کیا، میں نفل بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پریشان رہتا ہے۔ تو وہ پریشان کیا ہے؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ آنسو کا ایک قطرہ ندامت کا جب گرتا ہے تو وہ پچھلی ساری زندگی کی سیاہیاں دھونے کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں ہیں؟ تو یہ وہ شیطان ہے جو اندر آ کر آپ کو پریشان کرتا ہے کہ اللہ آپ کا ناراض ہے۔ تو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو راضی کرنے کی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا نہیں وہ آپ نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ نہیں قبول ہوئی ہوں گی، آپ کا وہ جو حج آپ نے کیا وہ بھی خطرے میں ہے، آپ نے جو صدقہ خیرات کیا وہ بھی ایسے ہے۔ تو وہ انسان کو اندرونی طور پر پریشان رکھ کے تو عبادت سے، جیسے بندہ ٹینشن کا شکار ہو جائے گا تو وہ ظاہر نماز بھی پھر کیسے پڑھے گا؟ یکسوئی نہیں رہے گی، پریشان ہو کے وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا حربہ ہے کہ مومن کو وسوسے ڈال کر کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کی رحمت کے بارے میں، کبھی اس کے غصے کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات ڈال کے تو بندے کو مایوس کرنا اس کا ہدف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو، اللہ کن کے لیے؟ کہ ان کے لیے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تو وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو باقاعدہ معافی مانگ رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھلا کیوں مایوس ہوگا؟ تو شیطان ان کو جو پریشان کرتا ہے، آج کا پیکج اس پریشانی کا حل ہے کہ ہمارا وہ بھائی، وہ بہن جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، پھر بھی شیطان آ کر اس کو ڈنگ مارے تو کرنا کیا ہے؟ وہ فوراً زبان سے پڑھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہ میرا اللہ سب سے پہلے وہی تھا، کائنات اس نے بنائی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی آخر میں ہوگا، سب کچھ فنا ہو سکتا ہے، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ذات اس وقت بھی موجود ہوگی۔ میرا ایمان اس پر ہے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں۔ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ ظاہر کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی ہر مخلوق پر اس کی قدرت، اس کا حکم چلتا ہے، وہ غالب ہے، اس کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا اور اس کے مقابلے میں کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ تو میرا تعلق تو اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے پاس ہر قوت، ہر طاقت، ہر وسیلہ، ہر سبب تو اس کے پاس ہے، میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو مجھے پریشانی کیا ہے؟ اور وہ باطن بھی ہے، یعنی جس طرح انسان کا پیٹ اس کے جسم کے ساتھ ہے، وہ مالک کہتا ہے میں بھی بہت قریب ہوں، میرے بندے پریشان نہ ہو، تو وہ آواز دیکھ کے تو دیکھ میں سنتا کیسے ہوں تیری۔ اور اس کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز سے ظاہر بھی ہو رہا ہے، ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آ رہی ہے، وہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ زمین پر دیکھیں، رات کو ستارے دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، پوری کائنات میں غور و فکر کریں تو اس کو بنانے والا، چلانے والا وہ مالک ہے نا۔ تو یہ چھوٹا سا انسان یہ کیا ہے؟ یا یہ اس کو نہیں چلائے گا؟ اور وہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ابھی اس نے اپنا نورانی چہرہ چھپایا ہوا ہے، نورانی پردوں میں چھپایا ہوا ہے، بہت پوشیدہ ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنی برکتوں کے ذریعے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے وہ ہر جگہ دکھائی بھی دے رہا ہے۔ تو باطن کا مطلب ہے کہ وہ خود پوشیدہ ہے، اتنا پوشیدہ کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ النور، اس نے نورانی پردے اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنا چہرہ مبارک دکھا دے تو جہاں تک اس کی نظر جائے کائنات بسم ہو جائے، کسی میں سکت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ البتہ جنت میں اللہ وہ مالک اپنے بندوں کو وہ قوت بھی دے گا دیکھنے کی، اور ان کی ساری صلاحیتیں لا کر دے کر جنت میں زیارت بھی کروائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔
تو وہ اس اللہ کے ساتھ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، بے شک ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. تو جس بندے کا تعلق اس مالک کے ساتھ ہو جائے وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا، پھر وہ مضبوط ہو جائے قلبی طور پر. شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو تمہاری وہ دعا، نماز، توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو چل جا دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو صحابہ کرام جو ایمان کے پہاڑ تھے، جن کے ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، ان کو بھی شیطان کبھی کبھی آگے اس طرح تنگ کرتا تھا. جی تو وہ پریشان ہو کر آئے، اللہ کے نبی یہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا واقعی ایسے خیالات آنے لگ گئے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول ہم تو بڑے پریشان ہیں. آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ پکا خالص پیور ایمان اس دل میں موجود ہے، اسی لیے چور آیا ہے ڈاکہ مارنے کے لیے. اللہ اکبر. تو جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو بندہ شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، وہاں شیطان نہیں جاتا، اس کو وسوسے بھی نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت بڑا بزنس چلا رہا ہے اس کا. تو جہاں خالص ایمان، پیور ایمان ہوگا جی وہاں وہ آخری حربے کے طور پر یہ وسوسے ڈالے گا، اور اس کا حل کیا ہے کہ فوراً زبان سے پڑھیں والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. تو یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور انسان پرسکون ہو کر اپنے رب کے ساتھ تعلقات جوڑ سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.